پتھر بھی پانی ٹپکتے ٹپکتے پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ بعض پتھر اللہ کے خوف سے پہاڑوں سے نیچے گر جاتے ہیں، بعض پتھر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ان کے اندر سے پانی نکل آتا ہے۔ لیکن ایک انسان کا دل ایسا پتھر ہے کہ جس پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ ہمارے دلوں کی مثال قرآن پاک نے سمجھائی ہے، ہمارے دل کو ایسے پتھر دل اگر نہ ہو انسان تو وعظ سن کر اللہ کی یاد آ جانی چاہیے، انسان کا دل نرم ہو جانا چاہیے۔ بہت سارے ایسے واقعات قرآن پاک میں موجود ہیں۔ قرآن وعظ ہوا۔ نمبر 2، شفاء لما فی الصدور۔ اللہ فرماتے ہیں جو سینوں کے اندر انسان کے پڑا ہوا ہے اس کے لیے شفا ہے۔ دلوں کی بیماریوں کے لیے قرآن مجید شفا ہے۔ انسان کا دل کیسے بیمار ہوتا ہے؟ اس کو اٹیک ہو جائے، اس کے بال بند ہو جائے، یہ بیماری نہیں ہے۔ قرآن مجید اس بیماری کا علاج نہیں کرنے آیا، بلکہ انسان کے پورے وجود کا مالک انسان کا دل ہے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله۔ انسان کے دل میں اللہ نے ایک گوشت کا ٹکڑا رکھا ہے، 1.5 پاؤ اس کا وزن ہے ٹوٹل، 1.5 پاؤ کے گوشت کا یہ ٹکڑا اگر ٹھیک ہے تو پورا انسان کا وجود بھی ٹھیک ہے، اور اگر یہ 1.5 پاؤ کا ٹکڑا گوشت کا خراب ہو جائے، اس میں خرابی آ جائے۔ خرابی کیا آتی ہے؟ کنجوس، بزدل، دوسروں سے حسد اور کینہ رکھنے والا، دوسروں سے بدگمانی رکھنے والا، دوسروں پر تہمتیں لگانے والا، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ رکھنے والا، یہ غلطی اور گری بیماری۔ مال ہوتے ہوئے جب موقع آتا ہے خرچ کرنے کا تو نہیں خرچ کرنا، یہ کنجوسی ہے۔ کنجوس وہی ہوتا ہے جس کے پاس مال ہو، دولت ہے تو وہ کنجوس ہے، اس کے پاس دولت ہے نہیں وہ تو کنجوس نہیں کہہ رہے، تو اس کے پاس کوئی چیز ہے نہیں۔ اور ہمارے علاقے میں، ہمارے طبقے میں، مسلمانوں کا جو خصوصاً طبقہ ہے، اس کو سب سے بڑی شکایت یہی ہے کہ میں مفلس اور غریب ہوں۔ باقی قومیں، باقی مذہب دنیا میں
اس کو کنجوس کہتے ہیں۔ مال کمانے سے ہمارے دین نے منع نہیں کیا، یاد رکھیں۔ اور مسلمان، ہمارا عام مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ شاید مال جمع کرنا، مال کمانا کوئی بڑا گناہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ دنیا کہتے ہیں کمی نہیں ہے، دنیا فانی ہے، بے شک ہے، لیکن اللہ نے اس کو دل میں گھر دینے سے منع کیا۔ اللہ نے یہ نہیں منع کیا کہ کماؤ نہیں۔ آپ حیران ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی فوت ہوتے ہیں، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں کہ بیٹا میرے اوپر کچھ قرضہ ہے۔ اور وہ قرضہ کیسے ہوتا تھا کہ لوگ ان کے پاس امانتیں آ کر رکھتے تھے، امانتیں، اور وہ کہتے تھے بھائی میں امانت نہیں رکھتا، امانت میں رکھوں گا اور کل کو وہ مجھ سے ضائع ہو جائے گی تو تمہارا نقصان ہوگا، امانت بھری نہیں جاتی، تم ایسا کرو یہ پیسے مجھے قرض کے طور پر دے دو، میں جہاں چاہوں اس کو خرچ کر ڈالوں اور تمہیں جب ضرورت پڑے تو اسے لے لینا، ٹھیک ہے؟ تو بیٹے کو وصیت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹا مجھ پر کچھ قرضہ ہے، دیکھ لینا، قرضہ میری جو جائیداد ہے اس میں سے اگر پورا نہ ہو تو اللہ سے مدد لے لینا۔ جب فوت ہوتے ہیں تو قرضہ تھا ان کے اوپر اس زمانے میں 22 لاکھ درہم، جی اس زمانے میں 22 لاکھ درہم کا، جب ایک درہم میں بکری مل جاتی تھی، ایک درہم میں بکری ملتی تھی، اس زمانے میں ان کا صرف قرضہ یعنی لوگوں کی جو امانتیں رکھی ہوئی تھی وہ تھی 22 لاکھ درہم۔ اور جہاد میں انہیں مال غنیمت میں کچھ زمین بھی ان کے پاس تھی، کچھ مکانات بھی تھے، تو بیٹے نے زمین بھی بیچی، مکانات بھی بیچے قرضہ ادا کرنے کے لیے، اور پھر آپس میں وارثوں نے تقسیم کرنے کے لیے۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ٹوٹل مال کا تیسرا حصہ وصیت کر کے چھوڑا تھا اپنے پوتوں کے لیے، اپنے پوتوں کے نام چھوڑا تھا کہ یہ میرا مال کا تیسرا حصہ میرے پوتوں کو دیا جائے، وہ ان کو دیا گیا تیسرا حصہ مال، اور 22 لاکھ درہم قرض اتارا گیا۔ قرض اتارنے کے بعد 4 بیویاں تھیں، ہر ایک بیوی کو اس زمانے کی بات سنیے 12 لاکھ درہم آئے، چاروں بیویوں کو آئے تھے 48 لاکھ درہم، اور یہ ٹوٹل مال کا 8واں حصہ ہے، ٹوٹل ملکیت کا یہ 8واں حصہ تھا۔ تو باقی 7 حصے اور شامل کر کے اگر حساب لگائیں تو 5 کروڑ 2 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں 10 درہم میں اونٹ ملتا تھا، 1 درہم میں بکری ملتی تھی، اس زمانے میں ان کے پاس جو مال تھا وہ تھا جو چھوڑا ہوا 5 کروڑ 2 لاکھ درہم۔ اگر ایسی بری چیز تھی مال، دولت کمانا اگر برا تھا تو عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت نہ کماتے، اللہ نے ان کو دیا تھا اور خود اپنا ان کی زندگی
ذات پہ بھروسہ کرنے والا بنے گا، دوسرے مسلمان کا خیر خواہ بنے گا، دوسرے مسلمان کے حق ادا کرنے والا بنے گا، قرآن پڑھے گا۔ خالی الفاظ پڑھنے میں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں، اس سے ہم کو نہیں معلوم۔ تو ایک بات قرآن مجید تھی کہ قرآن مجید واعظ ہے، دوسری بات کہ دل کے بیماریوں کا علاج ہے۔ کچھ لوگ مفسرین حضرات یہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید دلی بیماریوں کے لیے، انسان کے سینے کی بیماریوں کا علاج ہے، ظاہری بیماریوں کا علاج نہیں ہے۔ انسان کو جو جسمانی بیماریاں لگتی ہیں ان کا علاج نہیں ہے قرآن پاک، لیکن دوسرے مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ اصل تو قرآن مجید دل کے بیماریوں کا علاج ہے، لیکن ضمناً اور طبعاً اس سے جسمانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود معوذتین، جو آخری دو صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اور سورہ اخلاص کو اللہ احد، یہ روزانہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر مل لیا کرتے ہیں اور پڑھ کر دم بھی کیا کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی آتا ہے، بہت سارے صحابہ کرام ایک دفعہ کسی سفر میں کسی بستی پر گزر ہوا صحابہ کرام کا، تو وہاں ان لوگوں سے کہا کہ ہمیں کچھ کھلاؤ پلاؤ، ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کہا جاؤ جاؤ تو ہمیں پتہ نہیں، صحابہ کی فوج تھی، جماعت تھی، تو ان کو دعوت نہیں کی، ان کو کھلایا پلایا نہیں، حالانکہ یہ مہمان تھے، مسافر تھے، ان کا حق بنتا تھا۔ یاد رکھیں جب مہمان آ جائے تو یہ مہمان کا حق ہے کہ آدمی اس کا احترام کرے، اس کو کھلائیں پلائیں، اپنی جیب سے نہیں کھلا رہے ہیں، وہ اپنا اسی کا رزق ہے، آپ کھا ہی نہیں سکتے۔ مہمان کا یہ حق ہوتا ہے کہ مہمان نوازی اس کی جائے، اکرام کیا جائے، یہ اس کا حق ہے، یاد رکھیں۔ احسان نہیں ہے ہمارا، ہم احسان سمجھتے ہیں، جب مہمان کو کھانا کھلا دیا تو سمجھ لیں بڑا احسان کر دیا، اس پر یاد کرتے اور یہ آیا تھا میرے پاس، میں نے اس کو کھانا کھلایا، چائے پلائی، خدمت کی، کہ آپ کا کوئی احسان نہیں، اس کا حق ہے۔ مہمان آپ کے پاس مہمان ہے، اس کی بات کریں تو اتفاق سے وہاں کی بستی کا جو سردار تھا قبائلی، اس کو سانپ نے ڈس لیا۔ اب لوگوں نے کہا کیا کریں، لیکن اس زمانے سانپ ڈسنے کی ویکسین تو نہیں تھی نا، انجیکشن تو نہیں تھا۔ سانپ کے ڈسے کا علاج منتر جنتر دم دور کر دے کیا جاتا ہے۔ بچھو کا علاج آج بھی ڈاکٹروں کے پاس ہے، بچھو نے کاٹ لیا آپ کو، آج بھی علاج نہیں ہے اس کا، کیا علاج؟ دم کرتے ہیں لوگوں سے شفا ہو جائے۔ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جیسے نظر لگ گئی کسی کو، اب اس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس تو نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا، ٹیسٹ ساری کلیئر آ رہی ہے، بھائی آپ کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے بیماری نظر، النظر حق، نظر لگ جاتی ہے۔ انسان کے دل میں جو حسرت اٹھتی ہے نا کبھی کبھار، وہ اگلے کو لگ جاتی ہے، اس کو نظر کہتے ہیں۔ یہ جو کھانے پینے کی چیزیں باہر ہم روڈ پہ رکھتے ہیں نا، یہ غریب کے حسرت بھری نظر پر پڑتی ہے اور ان چیزوں کو نظر لگ جاتی ہے، پھر ہم لوگ اپنے پیٹ میں جب ڈالتے ہیں نا تو ہم بنتے ہیں بیمار۔ کھانے پینے کی چیزیں کھلے عام، اب تھوڑا سا عرصہ ہوا ہے کہ یہ بازار میں آئی ہیں، کھلے عام سالن بھی رکھے ہوئے ہیں، روٹیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، مٹھائیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، سموسے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ غریب جب وہاں سے گزرتا ہے اور اس کی نظر پڑتی ہے تو اس کے دل میں سے ایک حسرت ہوتی ہے کہ یار میرے پاس پیسے ہوتے تو میں کھاتا، مجھے بھوک لگی ہے، میں کیسے کھاؤں؟ یہ غریب کی حسرت بھری نظر لگ جاتی ہے، یہ ایک آگ ہے، آگ دل سے ایک آگ اٹھی اور اگلی چیز پر اس نے اثر ڈال دیا، یہ نظر ہے۔ جب ہم کوئی چیز اچھی دیکھتے ہیں، دل کو بہت اچھی لگتی ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ کبھی ماں باپ کی نظر اپنے اولاد کو لگ جاتی ہے، زیادہ بچہ کبھی زیادہ من سنور کر نکلے، اچانک بچے پر نظر پڑ جائے، اپنا ہی بچہ تو دل سے ایک ہوا نکلتی ہے، دل سے صدا نکلتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ بچے پر اثر ہو جاتا ہے۔ کبھی ماں باپ کی نظر اپنے اولاد کو بھی لگتی ہے، اس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس ہے، تو وہ سامنے اس کو ڈس لیا، تو وہ لوگ بھاگے دوڑے آئے اور ان سے آ کر کہا بھائی تم میں کوئی ہے آدمی جو دم کرتا ہو، ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا۔ تو صحابہ کی جماعت نے کہا بھائی آپ نے ہمارا احترام نہیں کیا، آپ نے ہماری مہربانی نہیں کی، ہم تمہارا علاج نہیں کریں گے۔ ہاں ایک شرط ہے کہ 40 بکریاں لیں گے، ہم 40 بکریاں دو تو پھر ہم
قرآن مجید پر اجرت اور مزدوری لینا سب سے اچھا کام ہے. فرمایا سب سے اچھی مزدوری قرآن کی ہے. اگر تم نے قرآن پڑھ کر اس سے لیے ہیں پیسے یا بکریاں لی ہیں تو بہت اچھا کیا, میرا بھی حصہ ڈالو اس میں اور مجھے بھی دے دو اس میں سے. کوئی ثابت وضو نہیں ہو سکتا. دوبارہ جسمانی بیماریاں کچھ ایسی ہیں جن کا ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں ہے, میڈیکل سائنس میں بھی نہیں ہے, طب یونانی میں بھی نہیں ہے, تو قرآن ان کا علاج ہے. البتہ قرآن آیا اس کے لیے نہیں ہے, قرآن آیا ہے ہدایت اور رہنمائی کے لیے. اس لیے تیسری چیز قرآن کے بارے میں فرمائی گئی کہ رہنمائی کرتا ہے. ہدن, یہ رہنمائی, راستہ دکھانا. اس لیے پورا قرآن مجید نور ہے. قرآن مجید کو ہم نور کہتے ہیں کیونکہ نور یعنی روشنی راستہ دکھاتی ہے. اندھیرے میں انسان بھٹک جاتا ہے. آنکھ صحیح ہو تو پھر روشنی بھی فائدہ دے, آنکھ صحیح نہ ہو تو روشنی کا کوئی فائدہ نہیں. یہاں آنکھ کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے, پھر رہنمائی. یعنی اپنے دل کو بھی درست کرو پہلے, اپنے اندر ایمان بھی رکھو اور پھر قرآن سے رہنمائی حاصل کرو. اور چوتھی چیز قرآن کے بارے میں رحمت للمؤمنین, یہ رحمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت ہے اور قرآن مجید بھی اللہ کی رحمت ہے. اور رحمت کس کو کہتے ہیں؟ رحمت اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان ہر قسم کی تکلیف سے بچ جائے, یہ رحمت. اللہ رحم کرے گا مطلب کیا ہے؟ اللہ تمام چیزوں سے, تکلیف دے, نقصان سے اللہ بچائے. تو قرآن مجید ایمان والوں کے لیے رحمت ہے. یعنی تمام دکھوں, تمام تکلیفوں, تمام دلی بیماریوں, تمام اللہ کی ناراضگیوں, تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگیوں, تمام معاشرے کی ناراضگیوں, تمام معاشرے کی برائیوں سے بچانے والا ہے قرآن پاک. یہ چار چیزیں قرآن پاک کے بارے میں بیان کی گئی ہیں. اور اگلی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے اور تمہیں چاہیے کہ تم اس پر خوش ہو جاؤ. تمہیں اس پر خوش ہونا چاہیے, دلی طور پر تنگ دل نہیں ہونا چاہیے. یار مولوی سے تو پھنس گئے, یار مولوی تو روزانہ اگر باتیں سناتے ہیں, یہ تنگ دلی ہے. تنگ دلی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ دل کے اندر ایک سرور اور فرحت آنی چاہیے کہ ہاں الحمدللہ آج ہم نے قرآن مجید اتنا سمجھ لیا, آج ہم نے قرآن مجید اتنی تلاوت کر لی, آج اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا. خوش ہونا چاہیے. البتہ اسی آیت کو ہمارے دوسرے بھائی پڑھتے ہیں, کہتے ہیں کہ رحمت تو اللہ کے نبی بھی ہیں. تو اللہ کے نبی جب دنیا میں آئے ہیں اور اللہ کے نبی جب اللہ نے ہمیں دیے ہیں تو ہمیں خوشی منانی چاہیے. اللہ کے نبی کے لیے خوشیاں منانی چاہیے. اور اس آیت کو پیش کرتے عوام کو سناتے ہیں کہ قرآن خود کہتا ہے. لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ خوشیاں مناؤ, یہ نہیں کہا. یہ چیلنج ہے. اس آیت کا ترجمہ کسی بھی قرآن پاک ترجمہ والے سے آپ دیکھ لیں, اللہ نے فرمایا خوش ہو جانا چاہیے. خوش ہونا الگ چیز ہے, خوشی منانا الگ چیز ہے. فرق. خوشی منانا وہ ہے کہ انسان حدود سے نکل جائے, حد سے باہر نکل جائے, یہ خوشی منانا ہے. اس کی تو منع ہے, لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرح. کوئی قرآن کیا ہے کہ اتنے مت خوش ہو, اتنے مت اتراؤ, یہ حد سے نکل جائے. اور میں نے کئی درس پہلے ایک حدیث سنائی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غمی کے موقع پر, غم کے موقع پر, دکھ کے موقع پر بے صبری کے الفاظ اور ہائے وائے کرنا یہ اللہ کی لعنت کا سبب ہے. بالکل اسی طرح خوشی کے موقع پر شادیانے بجانا, خوشی کے موقع پر ناچ گانے کرنا, خوشی کے موقع پر حد سے نکل جانا, یہ بھی اللہ کی لعنت کا سبب ہے. یہ دونوں آواز, خوشی کے موقع پر ساز و سرود کی آواز اور دکھ کے موقع پر بین کی آواز, مرثیے کی آواز, نوحے کی آواز, اللہ کی دونوں آوازوں پر لعنت بھیجتا ہے. یہ دونوں آواز ملعون ہے. دکھ کے موقع میں بھی حد کے اندر رہ کر دکھ کرنے کی اجازت ہے, غم کرنے کی اجازت ہے. خوشی کے موقع پر بھی حد کے اندر رہ کر خوش ہونا ہے. یہ نہیں ہے کہ بغلیں بجاؤ, خوشیاں مناؤ, یہ قرآن نے نہیں کہا ہے. یہ لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. یہ قرآن مجید میں خیانت کی جاتی ہے. یہ خیانت ہے, علم کی خیانت ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس لفظ کا ترجمہ یہ ہے اور آپ اپنے دل
برائی بیان کرنے کے لیے، اس کو چھپانے کے لیے آپ اس لفظ کا ترجمہ